Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. رمضان لفظ رمض سے ہے اور اس کا مطلب ہے جلا دینا۔ رمضان المبارک جو ہے اس کا سب سے بڑا جو نفع ہے مسلمان کے لیے وہ یہ کہ مسلمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مسلمان کے اوپر سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کا بہت بڑا نفع ہے۔ رمضان کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ کہا، اس کی نسبت اپنے ساتھ جوڑی اور رمضان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا خاص تعلق جو ہے وہ بتایا اور ظاہر کیا۔ جب ہم رمضان کے اوپر جدید تحقیقات کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ روزہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ختم کرتا ہے، جلا دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی سائنٹیفکلی جو تحقیقات سامنے آ رہی ہیں یہ انسان کے اندر بڑے بڑے امراض کو بھی جلا دیتا ہے۔ روزہ کینسر کے سیلز کو بہت تیزی سے ختم کرتا ہے اور کینسر کے سیل کو اندر سے جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جگر کا فنکشن بہت اچھے تک بڑھ جاتا ہے اور جگر کا فنکشن بہت امپروو کر جاتا ہے، اور جگر کا فنکشن جتنا زیادہ امپروو کرتا ہے اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کا جسم قوت پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے، توانائی کو اختیار کرتا ہے، اور دوسرا جگر جو ہے وہ بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت کو پیدا کرتا ہے، جس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کی سائنسی تحقیقات یہ بتا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص روزہ رکھے گا، ہر شخص روزہ رکھے گا، اور ہر شخص روزہ رکھنے کو اپنے لیے بہت زیادہ اہم سمجھے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے اس قدر اس حد تک جو ہے وہ زیادہ فوائد اور نفع ہیں۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور 70,000 فرشتے روزانہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے والے کے لیے، روزے دار کے لیے رمضان المبارک کے اندر جنت روزانہ سجائی جاتی ہے۔ 5 خاص انعامات ہیں جو اس روزہ دار کو ملتے ہیں۔ ان میں جو اس روزہ دار کے منہ کی اسمیل ہے، جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ میں ایک بدبو پیدا ہو جاتی ہے ہلکی سی، اس اسمیل کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا، اور یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک آپ دیکھیے کہ یہ تھوڑی سی مقدار مشک کی ایک بہت بڑے ڈرم میں اگر ڈال دی جائے تو وہ سارے اپنے ارد گرد کے علاقے کو معطر کر دیتی ہے۔ مشک بہت تیز سے پھیلنے والی خوشبو ہے۔ روزے دار کی منہ کی اسمیل کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور اسے مشک سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اسی طرح روزے دار کے لیے دریاؤں میں مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور روزے دار کے لیے جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اور آخری روزے تک جنت کو شروع سال سے لے کر رمضان تک روزانہ جو ہے وہ جنت سجائی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے۔ اور اس طرح سے جو چوتھا انعام ہے کہ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ انسان ان گناہوں کے اندر جن میں غیر رمضان میں مبتلا ہوتا ہے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور رمضان میں بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان گناہوں سے جو بچ جاتا ہے تو پھر بہت سے انسان جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کے 2 کھلے دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس۔ جب انسان شیطان کے ہاتھوں کہیں مجبور نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسرے معنوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ گناہوں کا چسکا بھی گناہ کرواتا ہے، گناہوں کا چسکا بھی گناہ کرواتا ہے، یعنی کہ ہمارا نفس جب عادی ہو چکا ہوتا ہے گناہ کرنے کا تو ہم اپنی عادت کی وجہ سے رمضان میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا روزے کے اوپر تقویت اختیار کی جائے، اور روزے کو اگر مضبوطی سے پکڑا جائے تو روزے کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے ہم سال بھر گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کی عمومی ترتیب یہ ہے کہ سنہ مبارکہ ہے، پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے،
ہم پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزے کا اہتمام کریں۔ اگر یہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن ہمارے لیور کو، سٹمک کو جو 10 سے 12 گھنٹے کا یہ ریسٹ ملے گا، یہ 10 سے 12 گھنٹے کا ریسٹ ہمیں بہت حد تک بیماریوں سے بچائے گا، اور ہیپاٹائٹس، کڈنی فیلئر اور اسی طرح سے اور دیگر ایسے امراض ہیں، ان سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے، بچ سکتا ہے، اور ہم ان کا اہتمام کریں۔ ورنہ مہینے میں 3 دن ایام بیض، یعنی کہ چاند کی 13، 14 اور 15 ان تاریخوں کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی مسنون ہے، اور یہ انسان کی روحانی پاکیزگی کے لیے اور انسان کی جسمانی پاکیزگی کے لیے نہایت مؤثر ہیں۔ وہ احباب جو بہت زیادہ ذاتی طور پر پریشان ہوتے ہیں منہ کی جو ہے بدبو کی وجہ سے، جو روزے کی وجہ سے آ جاتی ہے، تو بھئی ان کے لیے یہ نوید ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اگر وہ زیتون کی مسواک کا معمول بنائیں، استعمال کریں، ہر وضو سے پہلے زیتون کی مسواک استعمال کریں، تو اس سے نماز کے درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں اور منہ کی اسمیل ختم ہو جائے گی۔ الائچی اگر چوس لی جائے یا الائچی کو پانی میں ابال کے پی لیا جائے تو اس سے بھی اسمیل میں کچھ بہتری آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تخم ریحان اگر رات سونے سے پہلے یا سحری سے پہلے 1 ٹی اسپون 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیا جائے تو اس سے معدے کی تبخیر اور اس کی وجہ سے جو منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے یہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا اور روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اہتمام کر کے ہم مسواک کے فوائد بھی لے سکتے ہیں اور اپنے روزے کو بہت زیادہ پسندیدہ بنا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اجر کا باعث بھی بنا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ رمضان المبارک میں لمحہ لمحہ آپ کو ایسے مواقع ملتے ہیں جن مواقعوں پر آپ کے لیے اللہ رب العزت نے بے تحاشا نعمتیں رکھی ہیں، بے تحاشا انعامات رکھے ہیں، اور مغفرت کے ذرائع رکھے ہیں، دعا کی قبولیت رکھی ہے۔ رمضان کی ان گھڑیوں کو ہم جو ہے وہ باقی اپنی مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کر کر رمضان کی ان گھڑیوں کو ہم روزے کے اوپر استعمال کریں اور روزے سے نفع لیں اور قبولیت دعا کو ہم جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور رمضان میں قبولیت دعا کو حاصل کرنے سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں گے، اور اس سے جب قبولیت دعا مل جائے گی تو ہم اپنے آپ کو اللہ سے مانگ کر کیا ہوگا کہ اپنے مسائل سے بھی باہر نکال لیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو یہ رمضان کا وقت یہ بہت زیادہ ان دونوں نعمتوں کے حصول کا وقت ہے۔ ہمیں صبر کی تلقین بھی ہوتی ہے، صبر کرنا بھی پڑتا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص باہر سے گھر آتا ہے، شدید گرمی میں آتا ہے، تپتی دوپہر میں آتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اس کے ریفریجریٹر کے اندر، فریج کے اندر شربت بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور یہ روزے سے ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اور گھر میں کوئی دوسرا فرد بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ شخص اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ کبھی سوچا یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے اس انسان کے دل میں اپنی ڈالی ہے، یہ وہ خوف ہے اپنے رب کا، کہ یہ اپنے رب کا خوف ہوتا ہے شدید گرمی کے اندر اور شدید پریشانی کی حالت کے اندر بھی، اور اس کے پاس موقع بھی میسر ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور پانی نہیں پیتا۔ اور اس طرح سے دیکھیں کہ یہ مشاہدہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، ہم سب کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ان رمضان کی برکت سے ہم جو ہے شیاطین چونکہ قید ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کی صفات ان کے تحت کوئی کام آتی ہیں اور ہم ان کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں تو ہم ان کیفیات سے بالکل رمضان کے بعد بھی محظوظ ہو سکتے ہیں اور ہمیں رمضان والی کیفیات مل سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے
اور گزارش یہ ہے کہ پوری مسلم امہ کے لیے دعا کی جائے، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، وہ تمام ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو رشتے کے منتظر ہیں اور ان کے لیے کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے، اللہ پاک اپنے غیب سے ان کے لیے انتظام فرمائے۔ مسلم امہ کے اوپر جو ظلم و ستم اور پریشانی ہو رہی ہے غزہ میں، برما میں اور کشمیر کے اندر اور دیگر مختلف جگہوں کے اوپر، اللہ رب العزت مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور جو مسلمان پریشانی کے اندر ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رمضان کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت، باعث رحمت اور باعث اجر بنائے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاء الجزاء، احسن الجزاء۔